قربانی کے مسائل ہیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کی جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا کی مقدار ہے، اور دوسری فقہا فرماتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی یہ نصاب بنتا ہے۔ اب ایک شخص کی مالیت ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونے کی مقدار موجود ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کرنے والا ہے۔ لیکن فقہا نے جو فتویٰ رکھا ہے آسانی والا وہ ہے چاندی کے نصاب، 52.5 تولے چاندی اس کا نصاب بنتا ہے۔ آج میں نے اس کا ریٹ معلوم کیا تھا، 2550 روپے وہ فی تولے ہے، تو 1,32,600 روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔ لیکن یہ گولڈ ہے، چاندی ہے، اس کا اتار چڑھاؤ یعنی آیا دن اس کا ریٹ بڑھتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار 1,32,600 روپے یعنی اتنے پیسے اگر اس کے پاس موجود ہیں تو وہ قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس مکان دو ہیں، ایک رہائشی مکان ہے اور ایک اس نے مکان اپنا بنایا ہوا کرائے پہ دیا ہوا ہے، رینٹ پہ دیا ہوا ہے۔ اب وہ مکان 52.5 تولے چاندی سے تجاوز کر رہا ہے، اس لیے کہ 1,32,000 روپے نہیں، یہ تو تجاوز کر رہا ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ جو اس نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ کرایہ اس کا معاش کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی اس بندے کا اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس طرح گاڑی کو بھی آپ لے سکتے ہیں، مکان کو بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس گاڑی اپنی استعمال کے لیے وہ علیحدہ ہے، لیکن دوسری گاڑی اس نے استعمال کے لیے کسی کو دی ہے، ڈرائیور کو دی ہوئی ہے۔ اب وہ جو ڈرائیور دن کو مزدوری کرتا ہے، اپنا بھی گزر بسر کر رہا ہے وہ، اور اس کے پیسے سے یہ بھی گزر بسر کر رہا ہے، تو معاش کا ذریعہ وہ گاڑی ہے اور معاش کا ذریعہ وہ دوسرا مکان ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سرکٹ ہی اس سے چلا رہا ہے، اس کا معاش کا ذریعہ ہی وہی ہے، اگرچہ وہ مالیت اسے بڑھوتری کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے ایک ویسے رکھی ہوئی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اس کے پاس دو پلاٹ ہیں، ایک مکان میں رہ رہا ہے اور دوسرا مکان ایک مکان سکونتی ہے جس میں وہ ساکن ہے یعنی رہائش پذیر ہے، اور ایک مکان اس کا ویسے ہے، کرائے پہ بھی نہیں، ویسے پڑا ہوا ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، کوئی چیز بھی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی مالیت چونکہ بڑھ رہی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور بلکہ فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ نہ کرے، قرضے کو پہلے ادائیگی ضروری ہے، لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے، اگر وہ خوش دلی سے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ چلے میں عید کے بعد آپ سے قرضہ وصول کر لوں گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اجازت آپ کو دے رہا ہے، اس کی خوش طبعی ہے، خوش دلی سے، اور طیب نفس، یعنی طیب نفس یہ ہے کہ اس کا مطمئن ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ قربانی کے مراحل آنے والے ہیں، اگرچہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ مجھے گنجائش کر لیں کہ اس وقت میں آپ کا قرضہ نہ دے دوں تو میں قربانی کو ادا کر لوں گا۔ قربانی کے بعد جو ایام آنے والے، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، یا پہلے آپ نے یعنی 2-3 مہینے انتظار کیا ہے، اب مجھے 1 مہینے کی گنجائش دے دو یا 1.5 مہینے کی گنجائش، اگر وہ طیب نفس کے ذریعے خوش دلی سے آپ کو چھوٹ دے رہا ہے قرضے میں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ قرضے والے کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پہلے ہند اللہ کوشش کرے کہ وہ قرضے کو لٹا دے، لیکن قرضے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی کر لے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، اگر کر سکتا ہے آسانی سے تو قربانی کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع نصیب فرمائے۔